إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذي وقار ذي احتشام معزز سامعین گرامی قدر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکت سے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جنہوں نے دین اسلام کی ایک ایک اکائی کو ہم تک پہنچایا ہے اور اس دین کو پہنچانے کے اندر اللہ کے رسول نے ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ وہ دینی احکامات ہوں، معاشی احکامات ہوں، معاشرتی احکامات ہوں، سیاسی احکامات ہوں، ایک ایک حکم اور مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے، ہمارا معاشی مسئلہ بھی ہے اور ہمارا خانگی مسئلہ بھی ہے، جس کو حیا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الحیاء من الحیاء،
کہ حیا یہ زندگی کا حصہ ہے. جب انسان کے جسم سے حیا نکل جاتا ہے مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. حیا ختم، ایمان ختم، ایمان ختم، نفاق شروع، نفاق شروع، کفر تک. یہی بیماری انسان کو پہنچا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. میری امت کے لوگوں بات یاد رکھنا، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میری امت کے لوگ، مجھے ماننے والے، اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرنے والے کافر لوگوں کے پیچھے ایسے چلیں گے، بلش و بلش، قدم بقدم، وذراعا بذراع، اور ایک ذراع، انگلی کے اس کنارے سے لے کے کونی تک کو ذراع کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح یہ لوگ کافروں کی نقالی کے اندر اتر آئے تھے. اور آپ نے اس سے بھی حیران کن بات یہ فرمائی، کہا لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. اگر ان میں سے کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کسی ضب کی بل کے اندر داخل ہوگا تو مسلمان بھی اس کے پیچھے داخل ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا پڑا ہے. اور ذہن میں رکھو، لو ان احدهم جامع امرأة فی الطریق لجامعتموه. آپ نے فرمایا حیا اس قدر مفقود ہو جائے گا، دوسروں کی نقالی ایسے سر پہ پڑ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گا. اگر کوئی کافر رستے کے اندر اپنی بیوی سے جماع کرے گا تو مسلمان بھی اٹھ کے اپنی بیوی کو رستے کے اندر لے کے جا کے یہی کام کرے گا. کیوں؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم کافروں کی نقالی ایسے کرو گے جیسے کہ تمہارے اوپر یہ چیز فرض کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے 10 قسمیں حیا کی بیان کی. کتنی قسمیں؟ 10 قسمیں. ان میں سے سب سے پہلی قسم جس کو حیاء الذم کہا جاتا ہے، اپنے گناہ کا حیا. میں گناہ کروں، مجھے رب سے شرم نہیں آتی، میرے دل سے ایمان نکلا ہوا ہے، میں گناہ کر کے پھر بھی جنوی اور بہادر بن چکا ہوں، مجھے اپنے رب کے سامنے آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے میرے دل سے گناہ کا حیا ختم ہو چکا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام ساری کائنات کے بعد جنت میں غلطی ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجا، توبہ کی، اللہ نے قبول فرما لی. قیامت کے دن جب ساری کائنات اپنے رب کے سامنے موجود ہوگی، حساب و کتاب کا وقت شروع نہیں ہوگا. لوگ سیدنا آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام، آپ ساری کائنات کے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے، اللہ ہمارا حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کیا کریں گے؟ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، جو میں نے جنت کے اندر ایک پھل کھایا تھا اس رب نے مجھے منع کیا ہوا تھا. گناہ کا حیا معافی کے بعد بھی انسان کے دل میں رہنا چاہیے. حیاء التقصیر، حیاء الاجلال، حیاء الکرم، حیاء الشرف، حیاء النعمہ، حیاء التعلق. امام ابن القیم الجوزیہ نے 10 قسمیں حیا کی بیان کی. حیاء التقصیر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جبرائیل کو اسی حالت میں دیکھا ہے علیہ السلام. آپ نے فرمایا اتنے اتنے بڑے پر، ایک پر نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا. لیکن جب میرے رب کی باری آتی ہے، آگے سے فرشتوں کی آواز یہی نکلتی ہے، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. میرے رب جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا
ہم تیری عبادت نہیں کر سکے اللہ، ہم اپنے اعمال کو کم کرتے ہیں کیونکہ تیرے سامنے ہمیں حیا آتی ہے۔ حیا، جتنے مرضی عمل کر لو، اپنی نیکیوں پہ کبھی فخر نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کتنی کتنی بڑی نیکیوں کے ڈھیر لے کے آنے والے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا بنا کے اڑا دیا جائے۔ کیوں؟ عمل میں اخلاص نہیں تھا، عمل میں ریاکاری موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کسی جگہ جانا ہوا، آپ رستے سے گزر رہے تھے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو حیا کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ چھوڑ دو حیا کو، ہر وقت آپ کو شرم آتی رہتی ہے، اپنوں میں بیٹھے ہو غیروں میں بیٹھے ہو، شرم آپ کی جان نہیں چھوڑتی، اس حیا کو کچھ کم کرو تاکہ اپنوں کے ساتھ میل جول اچھا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح حیا کرتا ہے کیونکہ حیا کو اللہ نے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں، گویا کہ سب سے پہلی چیز اس کے اندر سے جو نکلتی ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے متعلق جو دوسری حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور جس میں حیا آ جاتا ہے میرے رب نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ والجفاء، اور اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اکڑنا، تکبر کرنا، بخل کرنا، اس کو اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، جفا کشی قرار دیا ہے۔ جس انسان میں یہ جفا آ جاتی ہے میرے رب نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ ایمان سے متعلق اللہ کے رسول کی تیسری حدیث، آپ نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کو میرے اللہ نے ملا دیا ہے، آپس میں جوڑ دیا ہے۔ جب حیا نکل جاتا ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ حیا کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آج 14 فروری کا دن ہے، کچھ احمق انسان پھول لے کے بازاروں میں نکلیں گے، کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے، اپنی محبوبوں کو وہ پھول دیں گے، ان کو یہ یقین ہونا چاہیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور زنا ایک قرض ہے، کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ ایک قرض ہے، تمہاری نسل کے اندر سے اس قرض کو چکایا جائے گا۔ کسی کی بیٹی کو پھول دو گے تمہاری بیٹی کو دیا جائے گا، کسی کی بہن کو دو گے تمہاری بہن کو دیا جائے گا، اگر آج نہیں دیا جاتا تمہاری نواسی اور پوتی میں سے اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ یہ بے حیائی ایک قرض ہے جو انسان کی پشت سے اس کو ادا کر کے ہی رہا جاتا ہے۔ کبھی بے حیائی پھیلانے والے نہ بنیں، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سے متعلق جو اگلی بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کے 63 سے زیادہ شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں جی؟ 63 سے زیادہ شعبے ہیں، اور آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کے ان شعبوں میں سے ایک مین شعبہ ہے۔ کیوں؟ ایمان ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی نفاق کے دھانے پہ آ جاتی ہے، جب انسان میں نفاق آ جاتا ہے تو کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے، جب حیا انسان کے اندر سے مفقود ہو جاتا ہے تو ایک آدمی بے حیا بن کے معاشرے میں نکلتا ہے تو معاشرتی ناسور وہاں سے جنم لے لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا تو ہر حالت کے اندر خیر ہی لے کے آتا ہے۔ کوئی کہے میں حیا والا ہوں، میرے گھر سے خیر ختم ہو گئی، اس کا ذہنی مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ اپنے ساتھ خیر لے کے آتا ہے، بھلائی لے کے آتا ہے، نیکی لے کے آتا ہے، تقوی لے کے آتا ہے، اور اسی طرح معاشرتی تمام کے تمام ناسور ختم کر دیتا ہے۔
جب حیا ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر کس قسم کے ناصور پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹی کو گھر سے کوئی اٹھا کے لے جائے اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ پک اینڈ ڈراپ کے سلسلے کوئی انجام پا رہا ہے، اس گھر کے اندر سے حیا نکل چکا ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر نہ باپ کو پرواہ، نہ ماں کو پرواہ، نہ بیٹی کو پرواہ، نہ بھائی کو پرواہ۔ گھر سے ہماری بیٹی اور بہن کو کون سکول لے کے جاتا ہے، کون کالج لے کے جاتا ہے، کون یونیورسٹی لے کے جاتا ہے، اور کون واپسی پہ ڈراپ کرتا ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتا ہے پھر اس قسم کی چیزیں جنم لینے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ما كان الفحش في شيء الا شانه، جس کام کے اندر فحاشی آ جاتی ہے اللہ اس کام کو بدصورت بنا دیتے، اس کے اندر خوبصورتی نہیں رہتی، چہرے کی خوبصورتی ختم، ایمان کی خوبصورتی ختم، معاشرے میں رہنے کی خوبصورتی ختم، اپنے گھر کے اندر انسان کی ٹکے کی عزت نہیں رہتی۔ جب دین کو روندا جائے گا میرا رب انسان کو رونگ کے رکھ دیتا ہے۔ دین کو اپنا حفظ جان بنائیں، چہرے کا نور۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے حیا والے صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے خود بھیجا، جاؤ ان کے دروازے پہ دستک دو اور کہو مجھے اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے بھیجا ہے۔ اس کام میں حیا نہیں تھی، جا کے اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کر کے دروازے پہ دستک دی۔ باپ اور ماں اس بیٹی کی کہتی ہیں مشورہ کر لیں۔ بیٹی کے کان میں آواز پڑی، کہا بلال نبی کا مؤذن، اللہ کے رسول کا غلام، چلے زمین پہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آئے، آج اسی نے ہمارے دروازے پہ دستک دی، میرے رشتے کے لیے اس کے بارے میں مشورہ ہوگا۔ کہا اماں بابا اس طرح مشورہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، بھیجا بلال کو ہے، ایمان کی خوبصورتی موجود ہے، میں اپنی ذات کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگ کے بلال کے ساتھ نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ ایمان ایسے خوبصورت ہوتا ہے۔ انہوں نے چہرے کی رانائی کو نہیں دیکھا۔ بلال کے بارے میں کوئی بیان کرنے والا بیان کیا کرتا تھا، کالا سرنگ ایلیٹیریا حبشے کا علاقہ، وہاں سے آنے والا، موٹے موٹے ہونٹ، اس کی کمر نکلی ہوئی ہے، ناک دبا ہوا ہے، ماتھا بائی نکلا ہوا ہے۔ کسی نے بلال کے جسم پہ ہاتھ لگا کے کہا تھا بلال تیری کمر کا گوشت کہاں گیا؟ بلال کہا کرتے تھے جب امیہ مجھے سزائیں دیتا تھا میری کمر کا گوشت پگھل گیا، میری ہڈیوں کے اندر سے پانی رس رس کے ان کوئلوں کو بجھایا کرتا تھا۔ یہ وہ بلال ہے جس کے حیا کی گواہی آج نبی کی صحابیہ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا وما كان الحياء في شيء الا زانه، جس چیز میں حیا آ جاتا ہے میرا اللہ اس کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ دنیا میں عزت، معاشرے میں عزت، گھر میں عزت، اپنوں میں عزت، پرایوں میں عزت، سارے معاشرے میں عزت بن جاتی ہے، اور یہ انسان ایک خوبصورت پہلو کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر اسلام کی ہر دین کی ایک خصلت گئی ہے۔ ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی چیز بڑی اپ رہتی تھی، لیکن اسلام کی سب سے عظیم خصلت حیا ہے۔ حیا، حیا، حیا کا مادہ حیا، زندگی، روح۔ جس انسان کے اندر سے زندگی ختم ہو جاتی ہے اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کے اوپر تجربہ کیا گیا، صرف 21 گرام اس کا وزن ہے۔ کتنا وزن ہے جی؟ 21 گرام اس روح کا وزن ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ روح نکل جاتی ہے انسان کا پورا وجود مردہ ہو جاتا ہے۔ جب روح ہونے کے باوجود حیا ختم ہو جاتا ہے پھر روح اور جسم دونوں مردہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ حیا کو اللہ کے رسول نے زندگی کہا ہے۔ جب انسان کے جسم سے یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر مردہ پن باقی رہ جاتا ہے، انسان ایک زندہ لاش بن کے معاشرے کے اندر چل پھر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا اشج بن قیس بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے کہا اشج ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر دو خصلتیں اتنی پیاری ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول کون سی؟ آپ نے فرمایا الحلم والحیا، بردباری تیرے اندر اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، اور دوسرا جو کام تیرے اندر ہے وہ حیا ہے، اور حیا بھی میرے رب کو بہت پیارا لگتا ہے۔ حیا میرے رب کی پسندیدہ صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ان اللہ حیی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، جب انسان اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میرے رب کو ان ہاتھوں کو خالی موڑتے ہوئے حیا آنے لگ جاتی ہے۔ میرا رب خود حیا کرتا ہے۔ ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والتستر، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ تعالی حیا والے، کرم والے، عزت والے ہیں، اور حیا اور پردہ پوشی کو دنیا میں بھی پسند فرماتے ہیں۔ اپنوں کی پردہ پوشی کیا کرو، غیروں کی بھی پردہ پوشی کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے آسمان والا رب ساری کائنات کے سامنے قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے، اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں گے، اپنی بغل میں لے کے اس کو اللہ فرمائیں گے یہ گناہ کیا تھا، کہے گا اللہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اللہ کیا تھا۔ بندہ سوچے گا حدیث کے الفاظ ہیں آج میں مارا گیا، میرے رب نے پوچھا، میں نے اقرار کیا، آج میں مارا گیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جس طرح تیرے ان گناہوں کی میں نے دنیا میں پردہ پوشی کی ہے آج بھی کرتا ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پردہ پوشی کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے ایسے افراد ہیں میرے رب نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں نے ان تین بندوں کی مدد کر کے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان تین لوگوں میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ یہ لکھت پڑھ کر لیتا ہے کہ میں اتنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور آپ نے دوسرے انسان کے بارے میں فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، وہ انسان جو شادی کرنے کے بعد اپنے اندر عفت اور پاک دامنی کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شادی کے بعد اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتا۔ تیسرا وہ انسان آپ نے فرمایا والمجاہد، وہ مجاہد انسان جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو آسمان والا رب اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اپنے بچوں کی شادی کریں، نہ کہ وہ بالغ ہو جائیں، میٹرک میں ہے جی ابھی تو بچہ ہے، ایف اے میں ہے ابھی بچہ ہے، بی اے میں ہے ابھی تو چھوٹا سا ہے، ایم اے میں بھی ہو جائے ابھی بس بچہ ہے، کسی جگہ نوکری لگے گا، کمانے لگے گا، پھر اس کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنے سہارے اور بوجھ کو برداشت کرے گا، پھر ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ جب والدین یہاں تک اپنی جوان اولاد کو پہنچا دیتے ہیں پھر اولاد برائی کے دانے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے والدین ان کے جرم کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سن سنتا سیئتا فلہ اجر مثل فاعلہ، جو کوئی برا کام ایجاد کرتا ہے، میری ذات میں تو 30 سال کے بچے کی شادی نہیں ہوتی، ہماری ذات کے اندر تو کم از کم 35 سے 32 سال کے بچے کی شادی کرتے ہیں، ہم تو اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے، یہ برا طریقہ ایجاد کر رہے ہو۔ شریعت کہتی ہے بچہ بالغ ہو جائے، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر وہ کسی کے گھر کے اندر شادی کا پیغام بھیجے، اس کے اخلاق اس کے دین سے اگر تم مطمئن ہو، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، میرا رب اس کے اندر خیر پیدا کر دے گا۔ وَإِلَّا،
اگر تم نے شادی نہ کی تو معاشرے کے اندر فرمایا فساد عریض، ایک لمبا چوڑا فساد پھیل جائے۔ پھر ہوتا کیا ہے، لڑکا لڑکی محبت کر کے لڑکا لڑکی کو بھگا کے عدالت میں لے جا کے نکاح کر لیتا ہے، پھر باپ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں، ماں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں طرف سے یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، نہ اپنوں میں بیٹھنے کے قابل رہے نہ لینوں میں بیٹھنے کے قابل رہے۔ کاش اسی بات کا سٹینڈ پہلے لے لیا ہوتا اور ان کی محبت کی شادی کو آپ کسی ٹھکانے لگا دیتے تو آج تمہیں یہ ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن اس محبت کے اندر حلال پن ہونا چاہیے، حرام محبت کا اسلام درس نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 10ویں بات بیان فرمائی ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ نے فرمایا سارے انبیاء کی نبوتوں کے اندر جو مشترک چیز رہی ہے وہ حیا ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو شریعت کہتی ہے فاصنع ما شئت، اب جو تیرا دل چاہتا ہے تو بے حیائی پھیلاتا جا، دنیا میں بھی تجھے عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا جائے تو سلف سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور انبیاء کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے حیا کے بارے میں ہمارے لیے چند اسباق نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، جس کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ صحابی کہتے ہیں آج تک میں نے عرب کی بڑی دوشیزائیں دیکھی ہیں، بڑی کمواریاں لڑکی دیکھی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کمواری لڑکی کو بھی حیا والا نہیں پایا۔ اللہ کے رسول میں اتنا حیا، نظر کو جھکا کے چلنا، اپنے وجود کے مطابق چلنا، لوگوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و عفت کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما ہے، باہر ایک یہودی کسی یہودن عورت کو تنگ کر رہا تھا اور اس یہودی عورت نے یہ آواز لگائی کہ واہ محمد ہے، میں محمد کے دوارے کے اوپر آ کے لٹ گئی، میری عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول گھر سے نکلے، وہ چادر جس کو اللہ نے کبھی کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر میرے نبی کی گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس یہودیہ عورت کے اوپر اس چادر کو دیا، اس بدماش کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے فرمایا تھا ذہن میں رکھ لو محمد کے دوارے کے اوپر گزرنے والی کوئی بھی عورت ہو وہ محمد کی بیٹی ہے، کسی اور کی بیٹی نہیں۔ اس نبی نے اس یہودی عورت کے اوپر بھی عفت و عصمت کی چادر کو ڈال دیا، امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اسلام ہمیشہ حیا کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج کی رات گئے، آپ واپس پلٹ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ کہا 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ کہا محمد میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں بھی نمازیں فرض ہوئی 2، وہ تو 2 نہیں پڑھتے تھے، آپ 50 لے کے جا رہے ہیں، جاؤ اللہ کی طرف چکر لگاؤ، جا کے تخفیف کا سوال کرو، اللہ سے آسانی مانگو۔ اللہ کے رسول گئے، اللہ سے سوال کیا، 5 کم ہوئی، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، انہوں نے پھر واپس پلٹا دیا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک چکر اور لگا دو۔ اللہ کے رسول کہنے لگے میں نے اپنے رب کے پاس اتنے چکر لگائے ہیں حتی استحییت، اب مجھے اللہ رب العزت سے حیا آنے لگ گئی ہے۔ یہ حیا میرے نبی کی بھی خصلت تھی، یہ اللہ کے رسول کی بھی صفت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش کا ولیمہ ہونے لگا، صحابہ گھر میں آئے، اللہ کے رسول نے انتظام کیا، صحابہ نے ولیمہ کھایا، ایک ایک کر کے صحابہ نکلتے گئے، 3 صحابی اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے، اللہ کے رسول ان کو کچھ کہہ نہیں رہے، کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھے ہیں۔
تو اللہ کے رسول گھر سے باہر نکل گئے کہ خود ہی دیکھ کے یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتارا, ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. میرے نبی کے گھر میں آؤ, کھانا کھاؤ تو فوراً واپس چلے جایا کرو. یہ چیزیں میرے نبی کو تکلیف دیتی ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے تھے, اللہ کے رسول گھر سے خود باہر چلے گئے, آئندہ تم نے ایسے نہیں کرنا. وہ نبی تمہیں کہنے سے حیا محسوس کر رہے تھے. واللہ لا یستحیی من الحق, اور آسمان والا رب حق بات کو بیان کرنے کے اندر حیا محسوس نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان والے رب کی ذات بھی حیا والی ہے, اس کی بات بھی حیا والی ہے, اس نے جو رسول بھیجا ہے وہ بھی حیا والا ہے, اور اس کے اوصاف بھی حیا والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اپنی قوم کے بندے کو مکہ مارا, فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, وہ بندہ وہاں پہ فوت ہو گیا. نکلے دوڑے اپنے علاقے سے کسی اور جگہ چلے گئے, مدین میں پہنچے, کنویں کے قریب بچیاں حیا والی کھڑی ہیں, اپنے اپنے جانوروں کو لوگ پانی پلا کے نکل رہے ہیں, یہ بچیاں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے اندر سے ڈول کو نکال کے ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا. بچیاں آج جلدی گھر چلی گئی. باپ نے سوال اٹھا دیا, بیٹیوں آج وقت سے پہلے گھر کیسے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی بیٹی جلدی گھر آ جائے, ابھی اس کا وقت نہ ہوا ہو, پوچھ لیا کریں بیٹی آج جلدی آئی ہو, وجہ کیا ہے؟ باہر کے معاملات پہ ویسے خبر رکھا کرو جیسے گھر کے معاملات پہ خبر رکھتے ہو. کہا ابا جان ادھر ایک نوجوان آدمی تھا, اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی, جس ڈول کو 10 لوگ کھینچتے تھے اس اکیلے نے کھینچ کے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. کہا جاؤ لے کے آؤ. ایسے نہیں مانوں گا, مجھے دلیل چاہیے. اللہ نے قرآن نازل کیا, اس عورت کا چلنا میرے رب کو اتنا پسند آیا. آسمان والا رب فرماتا ہے فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. کہا آئیے میرے ساتھ چلیے, میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. کہا ابا جان بلا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہا ليجزيك أجر ما سقيت لنا, جو تو نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلایا, ہم جلدی گھر گئے, گھر میں سوال اٹھا, ہمارے باپ نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے. کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. لڑکی آگے آگے چلی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلے. موسیٰ کے حیا نے گوارا نہیں کیا, کہا میں پیچھے چلتا ہوں, میں آگے چلتا ہوں, آپ پیچھے آ جاؤ, جہاں رستہ چینج کرنا ہوگا وہاں کینکری پھینک دینا, میں رستہ چینج کر لوں گا. نبی موسیٰ کا حیا دیکھیں, بیٹی گھر کے اندر لے کے چلی گئی. کہا ابا جان اس امین اور کبھی انسان کو آج بہت بھاری اجرت عطا کر دیجئے, یہ بہت عظیم انسان ہے اور بہت حیا والا انسان ہے. اور آسمان والے رب نے قرآن اتارا الاستحیاء, وہ عورت حیا کی تمام حدود کو اپنے اندر رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات کرنے آئی تھی کہ ہمارا باپ آپ کو بلا رہا ہے. آج کا ماحول, باپ یونیورسٹی چھوڑ کے آتا ہے, گھر سے عبایا پہن کے گئی بچی, یونیورسٹی کا گیٹ انٹر ہونے کے بعد عبائے کو اتار کے اپنے بیگ میں ڈال کے وہی فرینڈ شپ چل رہی ہے, وہی باتیں چل رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے اس ٹرینڈ نے ہمارے معاشرے کو ہلاکت کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اسلام حیا کا درس دیتا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھا, ان کی طرف بڑھ رہا ہے, کہا انی اعوذ بالرحمن منک, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, کنت تقیہ, اگر تو متقی انسان ہے. وہ فرشتہ آیا تھا تاکہ مریم علیہ السلام کے بطن کے اندر روح پھونکے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو. مریم علیہ السلام کا حیا دیکھیں, کہا اعوذ باللہ اعوذ بالرحمن منک, میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, میں ایک حیا والی خاتون ہوں, میں کسی قسم کا غلط کام نہیں کرنا چاہتی. یوسف علیہ السلام کا حیا دیکھیں, وغلقت الابواب وقالت حیت لک, دروازے بند ہیں, برائی کا ہر موقع میسر ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے,
گھر کی مالکہ خود دعوت دے رہی ہے، کسی کو بتلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اپنا معاشرہ اور کنبہ قبیلہ بھی نہیں ہے، کسی کے کنبے اور قبیلے میں دیکھے یوسف علیہ السلام دروازے بند، دیکھنے والا کوئی نہیں، دعوت دی گئی، کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا رب مجھے اچھا ٹھکانہ دے دے گا، مجھے ایسی جگہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دروازے بند، موسیٰ نے دوڑ لگا دی۔ جب حیا انسان کے دل میں ہو تو میرا رب بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ دروازے کھل گئے، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے حیا کی حفاظت کی ہے، اس کو قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حیا کی حفاظت کر کے قرآن نازل کیا ہے۔ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، انڈیا کے اندر محدث نذیر حسین محدث دہلوی، ان کا شہید بیچارہ رات کو کسی کے گھر میں کھانا لینے گیا، عورت نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر کے اس کو کہا میں آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں، کہا مجھے ایک دفعہ واش روم جانے دیجیے۔ واش روم گئے، اپنی گندگی کو اپنے جسم پہ مل لیا، باہر نکلے، اس عورت نے دھتکار کے باہر نکال دیا، دروازے کو بند کر دیا، باہر جا کے اس نوجوان نے نہایا ٹھنڈے پانی سے، نمونیا ہو گیا، رات کو فوت ہو گئے، تو اللہ نے ان کی قبر سے بڑی پیاری خوشبو کو نکال دیا۔ خوشبو نکلی، لوگوں نے سونگھی، پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بچہ رات کو کھانا لینے گیا تھا، عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے آگے سے یہ کام کیا ہے، غسل کیا، نمونیا ہو گیا، اسی حالت میں وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے تاکہ میں اپنے اس بندے کا مقام دنیا کے اندر دنیا والوں کو بتا دوں۔ جو حیا اور عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو اختیار کرتا ہے، دنیا میں اس کے وجود سے چاہے بدبو والا مادہ لگا ہو، میں رب قبر کے اندر خوشبو پیدا کر دیتا، اپنے اندر حیا پیدا کریے۔ کسی کی بہن بیٹی کو پھول دینے کی بجائے اپنی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کیجیے، کہیں یہ قرض ہماری نسل سے ادا نہ ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر آئے، فلم تحتش، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، عمر آئے کوئی حرکت نہیں کی، عثمان آئے، اللہ کے رسول جلدی سے سیدھے ہوئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، بیٹھ گئے، جب تینوں چلے گئے، سیدہ عائشہ بول تھی، واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، اللہ کے رسول ابو بکر و عمر آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عثمان آئے، وجہ کیا ہے؟ آپ جلدی سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں ایسے انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے وجود سے پورے کپڑے اتار کے نہایا نہیں کرتے تھے، کہا کرتے تھے اگر میں اپنے وجود سے سارے کپڑے اتاروں تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اسی لیے میں سارے کپڑے اتار کے نہیں نہاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، اسی شعبان کے مہینے کی 6 تاریخ کو الزام لگا، منافقین نے الزام لگایا، لیکن عائشہ عفت و عصمت والی طیبہ طاہرہ اور مطہرہ تھی، آسمان والے رب نے سورۃ نور کی 10 آیات کو نازل فرما دیا، اللہ کے لیے کچھ کرو، آسمان والا رب تمہاری دنیا میں بھی عزت بنائے گا اور آخرت میں بھی عزت بنائے گا۔ جو میں نے آیت شروع کے اندر آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، جو لوگ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پیدا ہو، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب ذلت سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کریں تو ہماری کے ساتھ وہ کیا جائے۔ دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت یہ ہے کہ آسمان والا رب دوزخ میں پھینک لے، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، آپ نے کہا میں نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ ظالم لوگ جہنم کے گڑھے میں جل رہے تھے، گڑھے کا منہ اوپر سے تنگ نیچے سے کھلا ہوا تھا، جب آگ نیچے سے پڑتی اوپر منہ کی طرف نکلتے، پھر ان کو دھکیل کے نیچے پھینک دیا جاتا۔ میں نے پوچھا من ہم یا جبریل، جبریل یہ لوگ کون ہیں؟
کہا الزنات والزوانی من امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی امت کے زانی اور فاحش اور فاحشہ عورتیں ہیں جن کو آج اللہ ہی عذاب دے رہا ہے۔ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے پھرتے تھے، لیکن آج ان کا حشر میرے رب نے یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ حیا کو اختیار کریں گے، اپنے گھروں میں حیا کا قانون بنائیں، معاشرہ خوبصورت بن جائے گا، معاشرہ خوبصورت ہوگا، اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، جانے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا کوئی ہوگا اور اچھی دعا کرے گا۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔